کرتے تھے کون صدیق ہے کہ ہجرت کی رات کہیں فقط ہم سفر رہے صدیق حق کعب نبی عمر بھر رہے اور ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں مد نظر رہے شراب کتاب شاید قاری محمد مانن قادری صاحب کی خدمت کے دوران آقا کی نبی لاہور سے تشریف لائے ہوئے خطیب عالم نبی فاطمی جزیر عظیم منتظر خطیب حضرت علامہ مولانا قاری وارث مجلس تشریف لائے آپ کو دیکھی میں حاضر رہی اس کو شامل کرتا ہوں بس چند منٹ کی حاضری ہے مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں اس کے بعد اس کی مائک حوالے کرتے ہیں پر نعرہ بلند کیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کہ فہم و فکر و خیال سے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ فہم و فکر و خیال سے بالا ہے فاطمہ فہم و علامہ صاحب فہم و فکر و خیال سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ فہم و فکر و خیال سے بالا ہے فاطمہ ارے رہتی علی کے گھر میں ہے بالا ہے آلہ ہے فاطمہ قرآن آئے نبی نہ اٹھے قرآن آئے نبی نہ اٹھے جبرائیل آئے نبی نہ اٹھے لیکن جب شہزادی کونین مخدومہ کائنات رسول کی بطول بیٹھی تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کے استقبال کا لباس فہمو خیالو فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری وارث اجمل صاحب سے دعا کرتا ہوں اپنے خطاب ذیشان سے اور مستفیض فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بسم اللہ الرحمن
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد زمین و سنا خلیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم جانے کائنات امام الانبیاء شفیع روز جزا محمود خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی پاک برکات درود و سلام کا نظرانہ حقیقت درز کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین حاضرین بزرگ و دوست و نوجوان بھائیوں بالخصوص علماء کرام سنا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان آنے ذوی احتشام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبید صاحب نعیمی دامت برکاتہ ملالیہ امام و خطیب جامع مسجد حوضہ دیگر بزرگ بھائی تو سمجھنے سارے عجبی حسین اور بات بزن بس سلسلہ ذکر شہداء کربلا دے اندر حاضر جنہوں نے تبسم عجبی پاک بزن سلسلہ پاک میں حاضری کا موقع مرحمت فرمایا نہایت عزت مآب جناب روتن بھائی محمد خرم صاحب حاضرین کرام خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب دے کالے لیو اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تواڈے تو ہر پلیدی نوں دور کر دے ہر پلیدی نوں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اہل بیت تو دور کر دے یہ اللہ کا ارادہ ہے اور جب اللہ ارادہ کر لینا کسی چیز کا پسند کئی بار ارادہ کیتا ہے کسی کام کا نہیں ہویا بڑی کوشش کے باوجود نہیں ہوتا لیکن رب تعالیٰ جب کام کا ارادہ کر لے وہ فرماتا ہے کون فیکون اے جڑا لفظ کون ہے نا یہ بھی ساڑھے سمجھن واسطے وزرنا کو
کون بھی کہنا نہیں، اس ساڑھے سمجھنے واسطے کون وہ ہو جا فیکون، وہ کہنا ہو جا تے ان چیز ہو جاتی ہے۔ حاضرین کرام، اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ بن گیا ہے، میں اپنے نبی کی اہل بیت تو پلیدی کو دور کر دیا، مینو حکم ہے پلیدی تو دور رہنا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، عام مسلمان ہے، ان حکم ہے کہ وہ پلیدی تو دور رہے۔ اللہ دا ولی ہے، انہوں بھی حکم ہے پلیدی تو دور رہے۔ غوث ہے، قدرت ہے، ابدال ہے، کلندر ہے، تبا تابعین چوئے صحابہ کرام نے جنہا بھی کلمہ پڑھنا رہا نا، ان حکم ہے کہ وہ اپنے کپڑیاں پلیدی تو دور رکھے، جسم پلیدی تو دور رکھے، ذہن اور دل و دماغ پلیدی تو دور رکھے۔ ہر کلمہ پڑھنا رہے حکم ہے پلیدی تو دور رہنا ہے۔ لیکن بڑی عجب گل ہے، سیدہ دی شان سے بندہ یہ نہیں سوچے نا بھی ہر کلمہ پڑھنا رہے حکم ہے وہ پلیدی تو دور رہے، لیکن پلیدی نو حکم ہے سیدہ تو دور رہے۔ اللہ پاک تواڈے تے کرم فرمائے، تواڈے صدقے ساڈے تے بھی کرم فرمائے، تے اللہ تانوں اونچی بولن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تواڈی خیر فرمائے۔ میں امید ہے تسی انشاءاللہ اج صرف تھوڑا جہا آپ بنیاد بن لئیے، باقی انشاءاللہ تسی بول پاؤ گے۔ اللہ خیر فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے پلیدی نو میرے نبی دے گھر والوں دے نیڑے نہیں جانا، پلیدی نو کہ میں دور رہے۔ اچھا یہ آیت جدو نازل ہوئی ہے نا، قبلہ تشریف فرمانے، یہ آیت جدو نازل ہوئی ہے نا، حضور نے مولا علی، سیدہ فاطمہ، مولا حسن، مولا حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان چارہ ہستیاں نو بلایا اور بلا کے اور جڑی سرکار موٹیاں تے چادر رکھ دے سن مزمل والی کی پنجابی کی آنے نو چادر نو کالی کملی، ہاں جیو بابا جی، اللہ تو ہم 100 سال تو اسے عمر عطا فرمائے۔ اچھے پرانے بزرگ نے نا وہ ساتھے ساتھے لفظاں چاہتے ہیں کالی کملی، کالی کملی، یہ لفظ سادہ ہے پر سونا بڑا ہے۔ کالی کملی آکھیے تے چاس بڑی ہوندی، وہ کالی کملی جڑی حضور چادر موٹیاں تے رکھ دے سکنا، حضور نے موٹیاں تو لائی تے لا کے نا دو ہاتھاں نہ لائی چوک دے تے مولا علی نے فرمایا علی چادر دے تھلے آ جا، فاطمہ چادر دے تھلے آ جا، حسن بیٹا چادر دے تھلے آ جا، حسین پتر چادر دے تھلے آ جا۔ اچھا چار ہستیاں جب چادر دے تھلے آئیاں نا تے حضور نے دعا مانگی، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ اے میرے گھر والے نے، اے میرے گھر والے نے۔ اچھا سادہ عقیدہ ہے کہ یہ چار ہستیاں چادر کے تھلے نے تے پنجویں حضور آپ نے، یہ جنہاں ہستیاں نا پانچ تن پاک، یہ چادر کے تھلے نے۔ اچھا سادہ عقیدہ ہے کہ جڑے حضور دی چادر کے سائے سے تھلے آئے نے نا وہ بھائی پاک نے، حضور دی چادر کے سائے سے تھلے آن دی وجہ تو وہ پاک نے۔ میں ایک جملہ آکھاں گا اگر تسی توجہ فرماؤ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اچھا جڑے چادر کے تھلے آئے نے، کوئی دنیا دا مفتی، مفسر، محدث، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، پڑھیا لکھے انسان یہ نہیں دس سکتا کہ وہ چار ہستیاں مولا علی، سیدہ فاطمہ، مولا حسن، مولا حسین، یہ چار ہستیاں چادر کے تھلے کتنی دیر رہی آئیں؟ حضور نے کتنی دیر چادر چکی رکھی ہے؟ 5 منٹ رہنے تھلے، 10 منٹ رہنے،
گھنٹہ رہنے اور اس تو زیادہ تے پوسیبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ حضور نے سارا دن ہی چادر چکی رکھی ہوئے، نہیں اسی آنے اسی اس رولے سے پہنتے ہی نہیں، صرف یہ آنے بھئی وہ جڑے چادر تھلے آئے نے نا پانے 5 سیکنڈ واسطے چادر تھلے آئے نے وہ پاک نے. ہن میں جملہ تو ہم دینا ہے ساڈا کیتا ہے جڑے 5 سیکنڈ چادر تھلے آئے نے بھائیا وہ تے پاک نے تے جنہاں نوں 1500 سال ہو گئے نے یار دی چادر دے سائے تھلے نہیں، یار دے مزار دے سائے تھلے 1500 سال تو یار دے سینے نال لگ کے ابو بکر دی عمر لیتے ہوئے نے اللہ نے انہاں نوں پتہ نہیں کتنا کو پاک فرما چھڑیا ہوئے گا. یہ لمحہ بول رہے ہیں یہ بھائی بول رہے ہیں تسی بھی بول رہے ہو، ناراض نہ ہو جاؤ، تسی بھی بول رہے ہو. مسجد کا بڑا لحاظ ہوتا ہے. مراسیاں دا میرا میر آلوں کا نا منڈا روندا سی پیا اماں انہوں چپ کرا رہی سی چپ نہیں پہ کرتا سی تو میر آلم آپ آ گیا انہیں منڈا روندیا انہوں پیچھوں لے آ کے نا تھپڑ مار دیتا. گھر بھی نہیں آکھیا کہ اللہ دیا بندیا بالا ماری دا نہیں بار بار ماریا نہیں چپ کر دے گھر دے ٹھیک سی بچہ مارو گے وہ ہو روئے گا بچہ ان پیار نہ چپ کرائی دا انہیں آکھے اس تو نہیں ماریا نہیں روندہ کیوں ہے انہیں آکھے تے پھر انہیں آکھے اسی صورت بادشاہ سانو لوگ آندے نے اے سورہ نو ایجاد کرنا دے اسی صورت شہنشاہ ماں انہوں ماریا تو آئے بھی تو میرا علمہ دا منہ ہے روندہ پہن کو روتے چاچنا اگلی گل میں نے آکھنی تسی سارے رب دی کنن کھاندے ہو ماشاءاللہ اگلی گل تسی سمجھ گئے ہو سبحان اللہ اچھی بات فرما اللہ تعالیٰ سلام رکھے. حاضرین اکرام اگر چادر دے تھلے آنا والے باغ نے تے جڑے حضور دے گنبد دے سائے تھلے 1500 سال کو لیٹے نے بندے آنے نے جی وہ تے دگانے آ گئے سن. میں کہہ کہ چودھری دا ڈیرا نہیں کہ دگانے کوئی آ جائے اے مصطفیٰ دا مزار ہے اے سرکار دا اجرا ہے اے تے اجرا ہوئے جتھے جبریل بھی بغیر اجازت تو نہیں آگے ابو بکر تے عمر بغیر اجازت تو کیوں آ گئے بھائیہ بغیر اجازت تو نہیں آئے یار نے آپ سدے آئے آواز دیتی ہے تے مزار دا بوا کھلے آئے تاں تے صدیق یار نے سیدے نہ لگے آئے بلکہ میرا دل کر دے ترجمہ کر کے کر لینے ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں واری جان ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں واری جان ہر صحابی نبی جنتی جنتی او دا ترجمہ ہی بنتا ہے میرے کملی والے آقا دا ہر یار بڑا سونا کونین دے والدہ گھر بار بڑا سونا حضور دے سارے سیاسی سبحان اللہ
اچھا یہ چار چادر تھلے آئے، حضور نے آکھیا اے میری اہل بیت ہے۔ آج چونکہ گل کرنی مولا حسین نے، ان چارہ ہستیاں چو مولا حسین، کون مولا حسین؟ سرکار کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمانیاں نے میں نے ایک دن خواب آیا، خواب کی ویکھیا کہ حضور دے جسم دا ایک ٹکڑا کٹیا گیا ہے اور ٹکڑا کٹ کے میری گود چاہ کے ڈگیا ہے۔ آپ فرمانیاں نے میں حضور دی بارگاہ وچ گئی، ایک خواب سنایا۔ سرکار نے فرمایا چچی جان پریشان ہون دی گل نہیں، اے تے بڑا برکت والا خواب ہے۔ عرض کی تھی حضور ہو کیویں؟ فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ نو ایک پتر دے گا جدا نام حسین ہوئے گا۔ اجے حسین آئے نہیں، ہن آپ اس سے بحث نہیں کرنی بھی حضور کو علم ہے یا نہیں، گل ونڈ دی ہے بھائی آئے تے بالکل جاہل ترین بندہ ہوئے ان بھی سمجھ آ جاندی ہے بھی اجے حسین آئے نہیں، اجے چاچی نو خواب آیا ہے۔ کہ حضور فرما دے چاچی اللہ میری بیٹی کو ایک بیٹا دے گا جدا نام حسین ہوئے گا۔ اے چاچی جان وہ حسین تہاڈی گود آ کے پرورش پائے گا، پرورش پائے گا۔ حضرت ام الفضل فرماندیاں نے پھر حضرت مولا علی تے سیدہ فاطمہ کا نکاح ہویا، اللہ نے پتر دیتا، نانے نو پتہ چلیا، حضور نو پتہ چلیا، تو انہوں پتہ ہے تھی دے گھر اولاد ہوئے نا تے باپ رو پہندا ہے، وہ رونا غم دا نہیں ہوندا، خوشی دا رونا ہوندا ہے۔ کیوں؟ باپ خوش ہوتا ہے بھی میری بیٹی دے گھر اولاد ہوئی ہے، ہن اس اولاد کی وجہ تو میری دھی دا گھر بس جائے گا۔ سبحان اللہ اچھی بات ہے۔ مقدم حاضرین کرام حضرت حسن آئے، سرکار گئے، پتر نو گود چکیا، فرما علی یہ دا نا کی رکھے۔ میں خطابت دے سارے لوازمات ایک پاسے رکھ کے نا تے میں بالکل سیدھی سیدھی گل کر رہے ہیں تاکہ فضائل تھوڑے بیان کرنے میں واقعہ شہادت وہ زیادہ تو زیادہ بیان کرنا ہے جتنا بھی ہو سکے۔ سرکار گئے، پتر نو چکیا، فرما علی یہ دا نا کی رکھے، آقا جعفر، فرمایا دا نا جعفر نہیں، یا رسول اللہ کی ہے؟ فرمایا دا نا شبر، شبر دا عربی جمانہ کریے تے بندہ ہے حسن، حسن، فرمایا دا نا شبر، فرما علی اللہ تینوں ایک اور پتر دے گا۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا وہ دا نا شبیر ہوئے گا، شبیر دا عربی جمانہ بنی کریے تے بندہ ہے حسین۔ سرکار نے فرمایا کنز الامال شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا یا علیو انتا ابو الحسنی والحسین، فرمایا اے علی تو حسن دا بھی باپ ہے حسین دا بھی باپ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے پھر مولا علی نو پتر دیتا، سرکار نو پتہ چلیا، آپ جلدی جلدی خوشی خوشی انج کرو دوڑ دے دھی دے کر گئے، شہزادی کونین دے کر گئے، پتر ویکھیا چکتے سینے نہ لایا، سینے نہ لا کے فرما علی یہ دا نا کی رکھے؟ یا رسول اللہ میں نہیں رکھیا، نانا آپ ہی رکھے گا، آقا تسی آپ ہی رکھو گے۔ سرکار نے فرمایا دا نا شبیر، حسین ہے دا نا۔ سرکار علیہ السلام نے گڑتی آپ عطا فرمائی، کسی نو گڑتی نانا دے وے، کسی نو بابا دے وے، کسی نو ماں دے وے، کسی نو باپ دے وے، کسی نو لوگ آنے نے جی گڑتی نیک بندے دی دعا ہو تاکہ اے منڈا جن نے گڑتی دیتی ہے او دیاں آتا ہیں دے چاہ جائیں، گڑتی نہ اثر ہوتا نا بھائی جان۔ تو ساجے بھی سمجھے نہیں بھی بھائیہ جنہوں نیک بندہ گڑتی دے وے اون دے چون دیاں آدتا آ جاندیاں نے تے حسین نو گڑتی سرکار نے آپ دیتی ہے، حسین دیاں آدتا کیسی ہوں گی؟ گڑتی دیتی، اور پھر گڑتی شہد دی نہیں، کھجور چبا کے نہیں، چینی کٹی ہوئی نہیں،
بلکہ حضور نے اپنی زبان مبارک حسین دے منہ چ رکھی اے وہ زبان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اعلی حضرت امام عاشقاں آپ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اے او زبان حضور نے حسین دے منہ چھپا کے دسیا گویا کہ فرمایا حسین پتر میں تیرے منہ کنجی کنجی رکھ دیتی ہے فرمایا جویں میں اللہ دی وحی تو بغیر نہیں بولتا حسین جویں تیری زبان جو نکلے گا رب اومی کرتا جائے گا تیرے میرے آقا کریم نے گڑتی آپ عطا فرمائی کنا چزان آ پڑی کنا چزان آ پڑی سرکار نے کتاباں اٹھا کے دیکھو ساری زندگی اذان نہیں پڑھی ایز مؤذن جی میں مؤذن پڑھتا ہے نا مسجد اذان ایویں اذان نہیں پڑھی ساری زندگی کیوں وہ دی وجہ ہے عاشقاں نے وہ جواب دیتا ہے کہ حضور نے اذان کیوں نہیں پڑھی تاں نہیں پڑھی بھی اگر حضور اذان پڑھ دے اذان ایک جملہ ہوتا ہے حی علی الصلاۃ یہ معنی نماز والے آؤ اگر حضور بلاندے نماز والے تے کوئی نہ آندا تے وہ تے بے ایمان ہو جانا سی اس واسطے سرکار نے اذان نہیں پڑھی بھائی حضور نو امتیاں دے ایمان دا کتنا خیال ہے آقا کریم نے حسین دے کنا چزان ایک چزان دوسرے کن وچ اقامت تکبیر پڑھی حسین دے کنا چنانے میں اذان پڑھی تے حضرت امام علی مقام نے گویا کیا کیوں نانا جان تواڈی اذان ورگی کائنات اذان کوئی نہیں پڑھے گا تواڈی اذان دی حسین لاج رکھے گا تواڈی اذان ورگی اذان کسے دی کوئی نہیں حسین دے سجدے ورگا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکے گا حسین پاک نے ادا کیتا اور پھر کیتا وہ کے چل کے مرض کرنا آقا کریم علیہ السلام نے نام رکھیا گڑتی خود دیتی اذان خود پڑھی سرکار چلے گئے حضرت حسین کی عمر 13 یا 4 سال دی ہو گئی بولنا شروع کر دیتا ایک دن مسجد نبوی ہے آقا کریم دعا منگان لگے نے حضرت حسین مسجد نبوی دا دروازہ لنگے آواز دیتی نانا جی دعا نہ منگانا حضور ٹھہر گئے حسین نیڑے آئے سرکار نے چکیا بوجھ بٹھایا حضرت حسین نے دائیں ہاتھ دایاں ہاتھ رکھیا بائیں بایاں رکھیا اج کی دی نانا جی ہن دعا منگو ہن دعا منگو آقا کریم نے دعا واسطے ہاتھ چکے نے اللہ دی بارگاہ پہلے پتہ نہیں کی دعا منگ رہا سن یا کی منگنی سی ہن دعا دا موضوع بدل گیا ہے آقا نے حسین پاک آپ دا دایاں ہاتھ چ رکھیا بایاں بائیں چ رکھیا تے دعا منگی اللہ ہم آتن الحسین صبروں حسین نو صبر بھی دے تے حسین نو او صبر تے اجر بھی دے تے حسین نے صبر کنا کیتا حضور دی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی حسین ورگا صبر کسے نہیں کرنا اور جڑا اجر ملنا ہے سرکار نے فرمایا میرا حسین جنتی جواناں دا سردار ہے جنتی جواناں دا سردار ہے ایک جملہ صرف اور فضائل دا اس تو بعد میں شہادت پڑھنی مسجد نبوی سرکار نماز پڑھا رہے ہیں قیام دی حالت کھڑے نے حسین آئے سرکار کی لتا مبارکہ پچھوں دی اگے نو چلے گئے پھر اگوں دی پیچھے نو چلے گئے گویا کہ حضرت حسین دی چھوٹی عمر تے آپ کھیل رہے ہیں
حضور نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ پیچھے نے، سرکار سجدے چ گئے، حسین پشتے آ کے بیٹھ گئے، حضور نے سر سجدے چ چکنا چاہیا، آواز آئی سونا سر سجدے چ چکنا نہیں، تہاڈی پشتے میرا حسین بیٹھا ہے، سجدے نو ذرا لمبا فرما دے۔ سرکار نے سجدے نو لمبا کیتا، تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلی، حسین نے گنیا ایک، نانے نے پھر پڑھی، حسین نے گنیا دو، اچھا نانا تسبیحاں پڑھنا جا رہا ہے، حسین تسبیحاں گنتا جا رہا ہے، جب تو تسبیحاں ہو گیا 72، حسین نانے دی پشت و زمین تے آ گئے۔ ایک گل پورے مدینے چ پھیل گئی بھی آج حسین نے حضور دی پشت سجدے دی حالت سواری کیتی ہے، اور سرکار نے سجدے نو لمبا کر کے 72 تسبیحاں پڑھیاں، 72 تسبیحاں۔ ایک گل ٹرتی ٹرتی سیدہ فاطمہ کول بھی چلی گئی۔ حضرت حسین مسجد نبوی چو باہر نکلے، مدینے دیاں گلیاں چ ہوندے ہوندے نا گھر اجے نہیں پہنچے، گل چونکہ پورے مدینے چ پھیل گئی سی، دروازہ لنگے تے سیدہ فاطمہ زہرا نے حسین نو آندیاں ویکھیا تے نظراں پھیر لئیاں، گل سمجھا ذرا، نظراں پھیر لئیاں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ویکھیا میری اماں سیدہ فاطمہ زہرا نے مینوں آندیاں ویکھیا چہرہ پھیر لیا وے، نظراں ہٹا لیاں نے۔ حضرت امام علی مقام سمجھ گئے نے جدوں میں پہلے گھروں باہر جاندا سن، میری اماں فاطمہ دیاں نظراں دروازے چوندیاں سن، کیڑا ویلا آئے گا میرا حسین گھر آئے گا، میرے انتظار چ رہندیاں سن، لیکن اج کی معاملہ ہے میری اماں نے نظراں پھیر لیاں نے۔ حضرت امام علی مقام ننے ننے پیراں نال چلدے چلدے اماں دے پیریں لگ گئے نے، سر ماں دے پیراں چ رکھیو، حسین دی عمر بھاویں چھوٹی ہے لیکن جان دینے جدی ماں ناراض ہو جاوے، جدی ماں رنج ہو جاوے، او دی دنیا آخرت اجڑ جاندی ہے۔ امام علی مقام نے سر قدماں چ رکھیا ہے، ننے ننے ہاتھ بننے نے، ننیاں ننیاں اکھاں چوں ننے ننے آنسو ڈگے نے۔ اور لوگو کیڑی ماں ہے جڑی آندی ہے میرا پتر روے، نانا خو جی گل نہ کرو، کوئی بھی دنیا دی ماں نہیں جڑی آندی ہے میرا پتر روندا رہے، ادھر بچے دے رون دی آواز آوے، ماں کھانا بھول جاندی ہے، ماں پینا بھول جاندی ہے، گھر دے کم کاج سارے چھڑ کے پتر نو سینے نال لا لیندی ہے، آندی ہے ماں ٹھر جاوے، ماں صدقے واری جاوے۔ حضرت امام علی مقام دی آنکھاں جو جدوں آنسو آئے نے، آپ آندے نے اماں بول دے کیوں نہیں جے، آج چہرہ کیوں پھیریا جے، پہلے نظراں دروازے چوندیاں سن، کیڑا ویلا آئے گا میرا حسین گھر واپس آئے گا، لیکن آج تساں نظراں پھیر رہیاں نے، ناراض لگ رہے ہو۔ اماں نے جواب نہیں دیتا، حضرت حسین آندے نے اماں جان جواب کیوں نہیں دے رہے ہو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اماں جی جدی ماں ناراض ہو جائے، اگر تسی ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ ناراض ہو جان گے، میری دنیا آخرت اجڑ جائے گی۔ جدوں حسین نے رو کے گل کیتی ہے، اماں نے چک کے سینے نہ لایا وے، سینے نہ لا کے فرمایا پتر حسین آج میں سنیا تو اپنے نانے میرے بابے دی پشتے سجدے دی حالت سواری کیتی ہے، تینوں تیرے نانے دی ضعیفی دا خیال نہیں آیا، تینوں میرے بابے دی اندھیر عمری دا خیال نہیں آیا، تیری خاطر میرے بابے تیرے نانے نے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے۔ حضرت حسین نے ہاتھ بننے نے، آندے نے اماں جان آج میرے نانے نے میری خاطر سجدے نو لمبا کر کے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، ایک ویلا آئے گا میدان کرب و بلا آئے گا، تپدایا سرا آئے گا، میرے نانے نے آج میری خاطر 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، میں نانے دے دین دی خاطر 72 جانا دا نظرانہ اللہ دے حضور پیش کر دیاں گا۔
مسلمان بھائیوں بولو بھوینا بولو تہاڈی مرضی ہے مسلمان بھائیوں لیکن توجہ فرمایا جے امام علی مقام اماں نال وعدہ کر دے نے اماں جی جدوں نانے دے دین تے اوکھا ویلا آئے گا میں 72 جانا قربان کرا دیاں گا پھر وقت آیا 61 یا 60 ہجری کا دور آیا یزید پر سر اقتدار آیا آندا حسین میری بیعت کر لے فرمایا میں خون رسول علی المرتضیٰ دا لالا فاطمہ الزہرا دے جگر دا ٹکڑا ایک فاسق فاجر زانی شرابی دی بیعت نہیں کر سکتا آندا حسین میں سر کرم کر دیاں گا مدینے دے اندر اس ویلے کیا گورنر سی نا وہ دا نام سی ولید یزید کی طرفوں گورنر مقرر سی ان یزید نے خط لکھیا بھی حسین بن علی عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین ان چارہ بندیاں کو نا جنی جلدی ہو سکے میری خلافت دی بیعت لو خط پہنچیا رات دے ویلے ولید نے حضرت امام علی مقام بلایا جتھے اس ویلے گورنر بہندا سی ان کہہ لو اس ویلے دا گورنر ہاؤس اودے چ رات عشاء تو بعد ادھی رات دا ٹائم ہے حضرت امام علی مقام آئے ولیدہ میں یزید کی طرف خط ملے تسی انہاں دی بیعت کرو فرمایا بھی یہ کیوں ہو سکتا ہے پہلی گل تے ہے کہ تو رات دے اندھیرے چ مینوں کلے نوں بلایا ہے ایک اصول ہی نہیں بیعت لین دا بیعت کیتی جاندی اللہ اعلان سارے دے سامنے یہ تے اصول دے خلاف ہے دوسری گل ہے بھئی او فاسق فاجر ہے زانی شرابی ہے میں او دی بیعت کیویں کر سکنا آکھیا ولید نے آکھیا اے حسین مرشد تسی میرے سر دے تاج ہو پانے یزید کی طرف مقرر سی لیکن محب اہل بیت سی اہل بیت کا غلام سی انہیں آکھیا جی یہ تے ضروری ہے بگرنا او دے والوں تے سخت آرڈر نے سر قبض کر دیتا جائے تے میں چونکہ او دی طرف مقرر ہاں اے میں کام کرنا پہنا مرشد حسین نے فرمایا بھی تو میں نے ایک رات ہی مہلت دے آندا جی مہلت دا آرڈر تے نہیں لیکن تسی کہہ دیو تے میں چلو مہلت دے دینا امام علی مقام انہی گل کر کے گورنر ہاؤس سے باز نکلیں رات ویلا ادھی رات امام علی مقام کرے آئے نے آگے حضرت زینب ایتھوں واقعہ شروع ہوتا ہے ایتھوں مڑ دے ایتھوں شروع ہوتا ہے تے یہ تسی غور کر دے جانا حضرت امام علی مقام کر آئے کرا کے بہن زینب نے فرمایا بہن تیاری فرما لو ویرا کی گل ہے فرمایا بہن زینب او خبر جڑی میری مخبر صادق نانا جان نے اج تو کئی سال پہلے دتی سی میں شہید ہو جاؤں گا لگتا ہے وہ ویلا آ گیا وے فرمایا ویرا ٹھیک ہے جی میں تہاڈا حکم ہوے میں حاضر ہاں گھر دی تیاری شروع ہو گئی ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا پاک زینب بہن میں نے اجازت دیو تے میں ذرا مدینے دیاں گلیاں ذرا جناب والا نظارہ کر کے آواں نانے نانے دے مزار تے حاضری دے کے آواں امام علی مقام باہر گئے نے مدینے دیاں گلیاں چ سناٹا ہے ہود عالم ادھی رات ویلا ہے امام علی مقام نانے دے مزار تے گئے نے مسجد نبوی چ ہود عالم میں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا ایکو اللہ حسین نانے دے مزار دے گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے نے نانے نر راز و نیاز دیاں گلنا کی دیاں تاریخ کا موش نانا جانے نواسا جانے نانے نواسے دیاں آپس دے اندر کی گلائیاں نے حسین دی اکھ لگ گئی ہے نانے نے آگے فرمایا حسین پتر پریشان نہ ہوئی جدوں میں تانے کربو بلاج تو ٹکے گا تیری گردن تے تلوار چلے گی پریشان نہیں ہونا نانا مدینیوں آگے تینوں آپ کربل جا کے لے جائے گا حضرت امام علی مقام دی آنکھ کھلی ہے تے پریشان نہیں ہوئے مسکرا رہنے تے ہاتھ بن کے آکھیا نانا جان لو پھر دعاواں چ یاد رکھنا تہاڈا نواسا تہاڈے دین واسطے جا رہا ہے
امام علی مقام باہر نکلے نے تے ہاتھ بن کے سلام پیش کیتا ہے ایدہ ترجمہ سید وارث شاہ نے کیتا ہے آپ فرماتے نے ہاتھ جوڑ حسین نے عرض کیتا تیرا پیارا حسین ذیشان چلے تیری مہر نبوت پہن والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آویک سکینہ تے شہر بانو آویک سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے اساں پھر مسافران نہیں آنا تیرے دین تو ہون قربان چلے امام علی مقام سلام عرض کر کے گھر آئے نے گھر آ کے فرمایا بہن زینب تیاری ہو گئی ہے جی آقا تیاری ہو گئی ہے فرمایا زینب کنے نال جانا ہے کنے تھے رہنا دس دیتا جے جی ویرا دس دیتا وے لیکن ایک بچی رہ گئی ہے جنہوں میں دس نہیں سکیوں فرمایا وہ کون ہے عرض کی تھی آقا تھوڑی بیٹی حضرت سغرا جڑے بیٹیاں والے بیٹھے ہو انہوں گل سمجھ سے آدھا آئے گی اور لوگوں حضرت زینب نے عرض کی تھی ویرا تھوڑی بیٹی سغرا بیٹھی ہے جڑی کپڑیاں دی گٹھڑی بن کے آدھے بھائی حضرت علی اصغر دے جھولے دے نال تیاری کر کے بیٹھی آئے ہوئیاں نے حضرت امام علی مقام نے جدو سنیا میں آپ دی گردن جھک گئی ہے فرمایا بہنا میں بھی تینوں کی میں روکاں بیٹیا تو نال نہیں جانا میں علی اکبر نو آکھناما علی اکبر نو بہن نال بڑا پیار ہے حضرت سغرا نے آج تک ویر دی گل کوئی نہیں ٹالی علی اکبر نو بلایا فرمایا علی اکبر پتر اپنی بہن سغرا نو آگ تسا نہیں جانا حضرت علی اکبر بہن کو لائے نے آکے آدھے نے سغرا ایک میری عرض مان لو فرمایا بہن صدقے جاوے بہن واری جاوے ویرا اج تک نہیں ڈالی کی گل آکھنا چاہتے ہو فرمایا بہنا تسا نال نہیں جانا حضرت سغرا دی اکھاں نمی ہو گئیاں نے فرمایا ویرا اج تک تیری نہیں ڈالی ایک ہی ڈیمانڈ میں کرتے نال نہیں جانا ویرا بابا بھی جا رہے بہن بھی جا رہی ہے بھائی بھی جا رہے میں کلی مدینے رہ جاؤں گی حضرت امام علی مقام سن رہے ہیں اکھاں جا سنے اور لوگوں تیاں شالا دعا کرو کسے دیاں تیاں نہ رون تیاں دے اکھاں جا سو چنگے نہیں لگ دے تیاں دے باپ تڑب جاندے نے تیاں چھوٹیاں ہون یا وڈیاں ہون تیاں دے تیاں ہوندیاں نے حضرت سغرا جدو رویاں نے امام دی اکھاں نامے ہو گئیاں نے حضرت سغرا آندیاں نے ویرا ٹھیک جمیں آنکھ دے اوپر میری بھی ایک شرط عرض کی تھی بہنا کی ہے فرمایا ویرا میں وعدہ کر کے جاؤ میں کدوں آ کے لے جاؤ گے عرض کی تھی بہنا ٹھہر جاؤ میں ذرا باب حسین نال مشورہ کر لوں حضرت امام کو علی اکبر آئے نے آگے آنے نے بابا بہن آندیے ویرا کدوں لین واسے آؤ گے فرمایا پترا وعدہ نہ کریو میں تے یقین میں واپس نہیں آنا
تیرا بھی پتہ کوئی نہیں وعدہ نہ کر کے جانو بس اینا کہہ دے ہو جدوں تقدیر نے ساتھ دیتا یا کہ تینوں لے جاؤں گا حضرت علی اکبر نے آکے آنکھیں بہنا وعدہ نہیں جدوں موقع ملیا یا کہ لے جاؤں گا حضرت علی اکبر نو بہن نے پیار فرمایا ہوئے حضرت سکینہ نال لے کے جا رہے ہیں علی اصغر نال جا رہے ہیں علی اکبر نال جا رہے ہیں اونو محمد نال جا رہے ہیں حضرت سغرانو سیدہ زینب نے علی اصغر نو چکیا ہوئے فرمایا نیتیے اہل اپنے ننے جویر نو پیار کر لے پھر زندگی دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا پیار فرما لو حضرت سغرا نے پائی نو چکن واسطے ہاتھ بدائے نے فوراں ہاتھ پیچھے کر لے فرماتی یہ چک دی نہیں عرض کی تھی پھپھو اماں کیویں اٹھاواں میں نو بخار بڑا تیز ہے میرے ہاتھ گرم نے ویر نو چکانگی میرے ویر نو میرے ہتھاں دی گرمی تو تکلیف نہ ہو جائے اور لوگوں جنہاں اللہ نے پہنا والیاں نعمتاں تو نوازے آئے پہنا نل پیار کریا کرو بچیاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو لڑائی نہ کریا کرو پہنا یوندیاں نے جڑے ماپیاں تو بعد پائیاں دے سہارے تے جیوندیاں نے اور شاءاللہ دعا کر دیاں نے یا اللہ میرا ویر وسط روے میرا پائی سلامت روے حضرت سغرا نے ہاتھ پیچھے کر لینے کافلہ روانہ ہویا ہے ماشاءاللہ وچھڑنا ویر کسے دے شاءاللہ بچھڑنا ویر کسے دے تینہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جدوں کافلہ روانہ ہون لگیا وے رات ویلا مدینے دیاں گلیاں چ اے سیدہ دا کافلہ جدوں نکلے آئے روانہ ہون لگیا وے امام نے آخری نظرنانے دے مزار دے گنبد پائیے دے اکھاں جانسو لے کے دے آخری حسرتیاں نگاہ اٹھا کے دے عرض کر دینے نانا جان شاءاللہ تیرا روزہ وصل روے نانا تیرا مدینہ وصل روے نانا تیرے دین واسطے حسین مدینہ چھوڑ کے چلے آوے آج کوئی تواڈے جو مدینے گیا آئے ہوئے جدو آخری سلام عرض کرتا ہے جدائی بہن لگ دیئے چیخاں نکل جاندیاں نے ہائے آج مصطفیٰ دا مدینہ چھٹن لگے آئے او لوگو جنہ دا بچپن مدینے جنہ دا لڑکپن مدینے جنہ دی جوانی مدینے جنہ دے 56 سال مدینے گزرے نے مسجد نبوی کی میں چھٹی ہوئے گی مصلی رسول چھٹی آئے گا ممبر رسول چھٹی آئے گا نانے دے مزار موال ودا کہہ کے حسین کی میں چلے آئے گا ایتے حوصلہ حسین دائے جدو حسین نکلے نے پھر کی ہویا کلی کلی مدینے دی چیخ اٹھی گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربل دا شاہ سوار چلے آ ٹریا کوئی نہیں کرانو چھاڑے میں ٹریا کوئی نہیں کرانو چھاڑے میں جویں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا
اے تے جگر حسین دا جان دائے کہ میں تینوں دے کے پیار ٹڑیا روندہ ہویا حسین زی شان سائم چندر اماں دے حجرے نو مار ٹڑیا ماں تو جدائی پہ گئی نانے تو جدائی پہ گئی مدینے تو جدائی پہ گئی جدو حسین نے آخری سلام عرض کیتا ہے قافلہ روانہ ہو گیا وے جدو مدینے پہنچے نے مسلمان بھائیو 28 جناب والا ایک روایت 2 شعبان قافلہ مدینے روانہ ہویا وے ایک روایت 4 شعبان روانہ ہویا وے جب امام علی مقام ایک روایت 28 رجب نو قافلہ روانہ ہویا ہے جب قافلہ چل دیا مکے پہنچے آوے امام نے سکونت اختیار فرمائی ہے دن گزر رہے نے ایک روز حج دا چند چڑھے آوے امام نے رام بنیا آکھیا میں حج پڑھ لواں لیکن جب 8 ذی الحج دی تاریخ آئی ہے امام کر آئے نے حضرت زینب نو فرمایا بہنا لگتا ہے حج بھی نصیب وچ نہیں ہونا ویرا کی فرمایا یزیدی فوج دے سپاہی احرام بن کے مدینے مکے دے حاجیاں دے قافلے چ آئے نے کی پتہ کیڑے ویلے میرے دیوار کر دیں میرے نانے دی حدیث فرمایا ایک ویلا آئے گا ہر میں کعبہ چک جناب والا تمبا ذبح کیتا جائے گا فرمایا میں وہ تمبا نہیں بننا چاہتا تیاری فرماؤ لوگوں ساری دنیا مکے حج پڑھن واسطے آ رہی ہے لیکن ایک ایسا منظر ہے حسین پاک نانے دے دین دا حج بچان واسطے مکیوں روانہ ہو رہے ہیں میرے امام مکیوں روانہ ہو لگے نے سامنے خانہ کعبہ دعا منگی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے حسین نے الوداع کیا وے چلے گئے نے رستے دے اندر ایک ایسا مقام آیا وے ایک روایت جاندہ فرزدک ایک شاعر دا نام ہے او امام رستے چ ملے آئے گل درد مند انسان آلے رستے چ ملے آکے حسین کی طرح جا رہے ہو فرمایا کوفے جا رہے آواں عرض کی تینا جائیو کوفے والیاں دی بے وفائی مشہور ہے فرمایا نہیں میرے چچا زاد بھائی نے بلایا وے میرے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل نے بلایا ہے انہاں دا خادم نے میں جانا میں عرض کی آقا حسین میں جدوں کوفے چ روانہ آواں کوفے دے دروازے امام مسلم دا کٹیا ہویا سر تے تڑ مینوں ٹنگیا ہویا نظر آیا ہے امام نے جدوں سنیا ہے گردن جھک گئی ہے اٹھا کے شاعر نو ایک جملہ آکھیا تاریخ نے لکھیا تاریخ یعنی میرے امام نے ایک جملہ آکھیا وے فرماؤ شاعر میرے چچا زاد بھائی مسلم دا سر کٹیا ہویا نظر آیا جھکیا ہویا تے نظر نہیں آیا جھکیا ہویا تے نہیں نظر آیا میرے امام نے جدو یہ سنے آئے قافلے چاہے نے کی بیکیا قافلے چک 9 سال دی بچی ہے جڑی مکیوں چلی ہے مدینیوں نال چلی ہے تے مکیوں نال چل کے آئی ہے رستے جاندی ہے چاچو حسین میں تواڈے نال جانا ہے فرمایا پترا کی لین جانائی عرض کر دیئے چاچو جان میرے بابا نو کئی دن ہو گئے نے میرے تو بچھڑ کے گیا ہے میرے ابو نو بڑے دن ہو گئے نے ابو دا چہرہ نظر نہیں آیا اب چاچو جی نال جاواں گی
اے او بچی ہے جڑی مسلم بن عقیل دی سگی بیٹی ہے آندھی ہے چچو جان نال لے جاؤ فرماتی ہے آ چلیے اے رستے جدو اے خبر ملی ہے حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت ہو گئی ہے امام قافلے چاہے نے بچی دے سر تے ہاتھ رکھے آئے پھر ہاتھ رکھے آوے پھر ہاتھ رکھے آئے حسین دیاں اکھاں تو چھم چھم آنسو ٹپک پہنے بچی نے سر اٹھایا ہے چاچو حسین دے چہرے تے نظر پائی ہے تے بچی ننی دی آواز نال رو گیا دیئے چاچو جان جویں تساں پیار کر رہے ہو ایویں تے لوگ یتیمانل پیار کر دینے ایویں تے لوگ انہاں پیار کر دینے جنہاں دا دنیا تے کوئی نہ رہ گیا ہوئے چاچو جی کی گلے حسین نے فرمایا نی بٹیا ان بابے نو یاد نہ کریو ان پائیاں نو یاد نہ کریو فرما بٹیا اج تو بعد حسین تیرا باپ بچی نو چک کے سینے نال لایا ہے سینے نال لا کے پیار فرمایا ہے حضرت زینب نو فرمایا بہنا اے بھی میری بیٹی ہے اے دے نال پیار کریو قافلہ یک روانہ ہویا ہے ایک چٹیل میں